بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ غزوہ بدر شریف کو ہم دوسری قسط میں پھر بیان کریں گے، اگرچہ مضمون اتنا طویل ہے کہ اس کے لیے کئی قسطوں کی ضرورت ہے، لیکن خاص باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے پیارے محبوب دانائے غیوب امت کے مطلوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ یہاں سے چلے ہیں اور بدر شریف کے مقام پر پہنچے، تو آپ نے وہاں پہنچ کر کے رات گزاری، اور دوسرے دن جبکہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی تو لڑائی کا فیصلہ کیا۔ مشرکین نے بھی اس بات کو قبول کیا اور حضور علیہ السلام نے پھر صف بندی فرمائی، تو آپ نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ اپنے پھوپھی زاد بھائی کو میمنہ پر کھڑا کیا، حضرت عبداللہ بن منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، ان کو میسرہ پہ کھڑا کیا۔ میمنہ کا مطلب ہے دائیں طرف کا محاذ اور میسرہ کا مطلب ہے بائیں طرف کا محاذ، اور درمیان میں جو محاذ ہوتا ہے جہاں جنگجو ہوتے ہیں بہت زیادہ لڑنے والے، جہاں گھمسان کا رن پڑتا ہے، جہاں قتل و غارت گری سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔ تو مقدمۃ الجیش کا سالار سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بنایا حضور علیہ السلام۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم پہلے دعوت مبارزت، یعنی ہم چیلنج کے ساتھ لڑیں گے، ہم بہادر بھیجیں گے، تم بھی بہادر بھیجنا، اور ان کی لڑائی ہوگی اور اس کے بعد پھر عام لڑائی بعد میں ہوگی۔ چنانچہ ولید، عتبہ اور شیبہ، یہ تین جو ہیں بڑے جنگجو بہادر، یہ نکلے قریش کی طرف سے، آواز دی ہے کوئی ہماری ٹکر کا، ہمارے جوڑ کا، آئے اور ہم سے آ کر کے مقابلہ کرے۔ تو تین انصاری صحابی آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ان کا جواب دینے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا واپس آ جاؤ، کیا میں نے تمہیں بھیجا یا تم نے مجھ سے اجازت لی؟ تو ان کو واپس بلا لیا، اور پھر حضور نے فرمایا میں جس کو بھیجوں گا وہ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے نام لیا چچا جان، تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب نکلے۔ پھر اس کے بعد اپنے دوسرے چچا کو حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ وہ نکلے، اور پھر اس کے بعد آپ نے آواز دی اپنے داماد حضرت علی کو، تو حضرت علی نکلے۔ اور حضور علیہ السلام کے اس اقدام نے اور اس کے بعد بھی مختلف غزوات اور مہمات کے اقدامات نے یہ بات بتا دی کہ آپ در حقیقت ایسے رہنما ہیں اور اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں اور آخری رسول ہیں کہ جو یہ سکھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو اپنے خونی رشتہ داروں کو آگے بھیجو۔ یہ نہیں آج کل کے بہت سے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں، لڑائی کا موقع آ جائے تو کارکنوں کو آگے بھیجتے، ان کے اپنے بچے تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے خونی رشتہ داروں کو آگے بھیجا، اور جب اقتدار کا موقع آیا تو آپ کو معلوم ہے تو فرمایا ابو بکر تم آ جاؤ حکومت کرنے کے لیے، عمر تم آ جاؤ حکومت کرنے کے لیے، عثمان تم کرو حکومت۔ اقتدار کے مزے ان کو دیے کہ جو آپ کے بے شک وفادار صحابہ ہیں مگر آپ کی اولاد میں نہیں ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مقابلے کے لیے اپنے دو چچا اور حضرت علی کو بھیجا، اور انہوں نے جاتے ہی جو ہے ولید، عتبہ اور شیبہ تینوں کا خاتمہ کر دیا ایک ہی وار میں۔ حضرت عبید بن حارث کے پیروں پر تلوار لگی، جس کی وجہ سے خون زیادہ بہہ جانے کے باعث وہ واپسی کے سفر میں بیر روحہ کے مقام پر شہید ہو گئے، اور وہیں حضور علیہ السلام نے ان کی تدفین فرمائی تھی۔ تو غزوہ بدر کا آغاز جو ہے وہ اس دعوت مبارزت کے ساتھ ہوا، اور پھر اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور مسلمانوں کی تعداد 313، مشرکین کی تعداد 1000، مسلمانوں کے پاس صرف 14 گھوڑے، 14 تلواریں، 8 اونٹ، جبکہ مشرکین کے پاس ہر ایک کے پاس تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، برچھی بھی ہے، حربہ بھی ہے۔ اور یہاں پر یہ کیفیت ہے
کہ ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں۔ اس انداز میں یہاں پر لڑائی ہوئی۔ بعض صحابہ کو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بس لڑو، جو چیز میسر ہو اس سے لڑو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ کھجور کی شاخ لو، جاؤ جا کر کے اس سے لڑو۔ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور کیا دے رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، یا رسول اللہ عطا کیجئے۔ جیسے ہی کھجور کی شاخ ان کے ہاتھوں پر آئی، ان کے یقین کی وجہ سے اللہ نے ایک معجزہ ظاہر فرما دیا، کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ چمکتی دمکتی تلوار بن گئی، اور حضرت عکاشہ نے اسی تلوار سے جا کر کے پھر لڑائی لڑی ہے۔ اس جنگ میں جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، یہ قرآن نے اسے یوم الفرقان کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ فرق کر دینے والا دن ہے کہ اللہ کے چاہنے والے کون ہیں اور اللہ کے منکرین کون ہیں۔ یہ فرق ہو گیا اس دن 17 رمضان المبارک کو، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی اس جواں مردی پر انہیں زبردست خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے ایک خادم حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس میں شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے ایک ماموں جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس میں شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے دو خالہ زاد بھائی حضرت معوذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس میں شہید ہوئے، اور یہ وہ دو بچے ہیں جن کی عمریں 10 اور 11 سال کی تھیں، اور انہوں نے ہی ابو جہل کو یعنی وقت کے فرعون کو، وقت کے سب سے بڑے متکبر کو اس کے سینے پہ چڑھ کر اس کو مارنے کے ارادے سے جب خنجر نکالا تو ابو جہل نے کہا کہ تم انصار ہو؟ کہنے لگے جی ہم انصار ہیں، انصار بنو خزرج میں سے بنو نجار میں سے ہیں۔ تو کہا میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قریشی ہوں، لہذا مجھ سے کیوں لڑتے ہو، مجھے کیوں مارتے ہو؟ دونوں بچوں نے کہا تجھے ہی مارنا چاہتے ہیں اور تیرے ہی لیے ہم گھر سے آئے تھے، ورنہ ہم پر جہاد بھی فرض نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام نے پہلے ہمیں گھر بھیج دیا تھا، مگر ہم 10-11 سال کی عمر کے بچے تیری خاطر ہی آئے تھے، اس لیے کہ ہمیں ایک ہی بات معلوم ہے، ہمیں ہماری ماں حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بس ایک ہی سبق سکھایا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔